الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، درود پاک پڑھیے، سارے پڑھیے درود شریف. ماشاءاللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے آج کی مبارک محفل کا بندوبست ہے. اللہ تعالی ہماری حاضریوں کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے. ان محافل کو رب کریم ہمارے اعمال کے سنورنے کا، عقیدے کی پختگی کا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے. ایک گزارش چھوٹی سی کرنی ہے، اگر آپ لوگ مان لیں تو کر لوں. یہ موبائل جیبوں میں ڈال لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. اس کو جیب میں ڈالیں اور آپ لوگ بیٹھ جائیں. اب جن کی فوٹو کھینچنے کی ڈیوٹی ہے نا، وہ بھی مہربانی کریں. اب آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں کسی چیز کی بھی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی ٹھیک ہوتا ہے کام. یہ تھوڑا سا نامناسب ہے. مطلب یہ کہ فوٹو کی علماء نے ضرورت دی ہے، مجبوری کے عالم میں دی. اب کچھ کام بغیر فوٹو کے چلتے نہیں تو کھنچوا لیں. ثواب سمجھ کے نہیں فوٹو کھینچیں. آپ لوگ میری بات سنیں اور اطمینان سے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. پیسے دینے والے بھی پیسے جیب میں رکھیں اور میری بات آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تاریخ انسانیت میں وہ واحد بارگاہ ہے کہ جن کے آداب خود رب کریم بیان فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تمہاری آوازیں میرے نبی پاک کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. جس طرح تم آپس میں چلا کے بات کرتے ہو بے تکلف، اس طرح میرے محبوب سے نہ کرنا. ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ادب جو ہوتا ہے نا، یہ آدمی کو خوبصورت بنا دیتا ہے. انسان بادب آدمی دائروں کے اندر بند ہوتا ہے. جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا، نہ بولنے کا، نہ دیکھنے کا، نہ سوچنے کا. ادب والا آدمی سوچتا بھی ایک حد تک ہے، دیکھتا بھی ایک حد تک ہے، اور اپنی حیثیت سے باہر بات بھی نہیں کرتا. اسی ادب کو عاجزی کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں، تواضع کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں. اسی کو آپ خوف خدا کے دائرے میں بھی لا سکتے ہیں. بے ادب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بے حد ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے بے باکی کے نام پر بے ادبی کو پروموٹ کیا. ادب معاشرے میں امن پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے. بے ادبی بے چینی اور بے قراری پیدا کرتی ہے.
آپ روز خدمت کریں ماں باپ کی، لیکن ایک دن اگر آپ کے منہ سے سخت لفظ نکل گئے نا ابا جی کے لیے کہ ابا جی دور بدل گیا ہے، آپ کیا مجھے سمجھاتے رہتے ہیں ہر وقت، تو وہ ساری رات ابا بیچارہ رو کے گزار دیتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے میری تو کمائی اجڑ گئی۔ اماں بیچاری لڑائی ہو رہی تھی اماں کی اور بیوی کی، تو اس نے آ کے کہہ دیا کہ اماں چل بیوی تو میری جس طرح کی ہے، اماں تو بھی نہیں سیانی، تو بھی جذباتی ہے۔ تو ماں کو نا وہ ساری راتیں یاد آ جاتی ہیں جو اس نے اس کے لیے جاگ کے گزاری ہوتی ہیں، اور اسے ساری ماریں یاد آ جاتی ہیں جو اس نے اس بیٹے کے لیے کھائی، اور محسوس ہوتا ہے کہ میں نا واپس آ گئی ہوں، ریورس گیئر لگ گیا۔ بے ادبی آپ ایک دن کر لیں، روز نہیں، تو وہ ایک دن کی بے ادبی بھی ماں باپ کو بے چین کر دیتی، لیکن اماں انتظار کر رہی تھی کہ میری بیٹی نے کوئی 20-25 ہزار مانگ لیا ہے، بیٹی غریب ہے، اب بیٹے سے کیسے کہوں گی، وہ بھی تو بیچارہ غریب ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اتنی طاقت نہیں اس کے پاس کہ وہ بہن کو دے سکے۔ اماں سارا دن منصوبہ بناتی رہی کہ بیٹی کا صبح فون آیا تھا، اماں تھوڑے پیسے چاہیے، سارا دن پلان کرتی رہی پتر آئے گا کیسے کہوں گی، اس غریب کو کس طرح مجبور کروں گی، وہ پہلے ہی بڑا پریشان ہے، سارا دن اماں منصوبہ بناتی رہی۔ پتر شام کو گھر آیا تو اماں نے کہا بیٹے میرا دل تو نہیں چاہتا، میں تیرے حالات اور تیرے اخراجات اور تیرے وسائل سے آگاہ ہوں، پر پتر وہ تیری بہن غریب نہیں، 20-25 ہزار کا سوال کیا تو کرنا کیا ہے؟ تو پتر نے پتہ کیا کیا، اس نے اٹھ کے نہ ذرا آگے بڑھا، اماں کا ہاتھ پکڑ کے چوما، اس نے کہا ماں تو ڈر ڈر کے بات کیوں کرتی ہے، تم پیسوں کی بات کرتی ہے، میری جان بھی تیرے حکم پہ حاضر ہے۔ آپ کسی پیر صاحب کی مٹھی میں دیں گے نا 5,000 کے دعا کریں تو وہ بھی رٹی رٹائی کر دیں گے، میں نہیں کہتا نہیں کرتے، لیکن ایک پکی کیسٹ ہے سب کے لیے چل جاتی ہے وہ۔ لیکن اماں کو آپ نے یہ کہہ دیا، ادب کر دیا، اب آپ آ کے سو گئے، لیکن وہ ساری رات روتی رہی اور دعائیں مانگتی رہی، اللہ اس کو خیر کرنا۔ جب آپ ادب کرتے ہیں نا، آپ پی ایچ ڈی کر گئے، ایم فل کر گئے، پھر ایک بہت بڑی جاب آپ کو ملی، بہت بڑے بزنس مین ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی گاڑی دے دی، پجاروں میں آپ بیٹھے، 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی تھی، آپ گزر رہے تھے پگڈنڈی سے، فٹ پاتھ سے، آپ کے میٹرک کے ٹیچر جو میٹرک پی ٹی سی تھے اور آپ کو پرائمری میں پڑھایا کرتے تھے، 1 دونی 2 تے 2 دونی، وہ آپ کو نظر آ گئے کہ وہ آپ کو نظر آ گئے جو پڑھاتے تھے کہ الف انار اور بے بکری، پرائمری کے ٹیچر، آپ کی تعلیم اب پی ایچ ڈی ہے، وہ استاد جو ہیں وہ آپ کے میٹرک پی ٹی سی ہیں، وہ آپ کو نظر آ گئے، استاد کی سائیکل پہ تھے اور آپ پجاروں پہ تھے، تو آپ نے استاد جی کو دیکھ کے لگائی بریک، آپ اترے، اور اتر کر کے آپ نے کہا استاد جی پسند کریں تو میں نہ چھوڑا ہوں، تو استاد جی نے شکریہ بھی ادا کیا، ماتھا بھی چوما، دعا بھی دی، آپ نے 2 منٹ ادب کیا ہے، اتر کے سلام لے لیے، استاد بیچارہ دوبارہ سائیکل پہ بیٹھ گیا ہے، اور اسے یوں لگا ہے کہ اب وہ سائیکل جو ہے نا وہ پجاروں سے مہنگا ہو گیا۔ آپ جب ادب کرتے ہیں نا، آپ نے قاری صاحب سے سبق پڑھا تھا، آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تو قاری صاحب آپ کے پاس آ گئے، وہ پتر وہ چھوٹا سا مسئلہ تھا، وہ تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا استاد جی آپ ہمارے استاد ہیں، آپ آنے کی تکلیف کیوں کری، آپ فون کرتے میں مسجد حاضر ہوتا، میں اجرے میں پہنچ جاتا۔ آپ یقین کریں کہ وہ جو 15,000 تنخواہ ملتی ہے نا، وہ یکدم 15 کروڑ لگنے لگ جاتی ہے۔ آپ جب ادب کرتے ہیں نا، اس میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ بے ادبی کرتے، ہمارے ہاں نا ہمارے میڈیا نے، ہمارے سیاستدانوں نے، تیز طبیعت لوگوں نے بے ادبی کو پروموٹ کیا۔ آپ کے چینل رات کیا کرتے ہیں، الزام تو آپ مولویوں کو دیتے ہیں نا کہ مولوی لڑائی کراتے ہیں، تو آپ کے چینل رات کیا کرتے ہیں، 4 لوگوں کو جو بٹھایا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی پگڑیاں کھولنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی توہین، لان تان، آپ کے اتنے ہزاروں کے مجمع سیاسی اجتماعات، ان میں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غلیظ باتیں۔ جب آپ لوگ الیکشن دیکھتے ہیں تو سیاستدان نے تو پتہ نہیں جیت کے کس پارٹی میں جانا ہے، لیکن آپ چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کے جو ایک دوسرے کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں،
اور سخت جملے کہتے ہیں. اور اب جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہمارے بچے ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں، یہ مہذب قوموں کا طریقہ. ہم بے ادبیاں پروموٹ کرتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، مجھے بلایا نا آپ نے بات کرنے، تو میں نے کرنی تو ہے نا جی. اور موبائل کا آپ نے ویسے ہی وعدہ کر لیا جیبوں میں ڈالنے، تو آپ نے ویسے ہاتھ میں نہیں رکھنا. دیکھو، جو طبقہ جہاں بیٹھتا ہے وہ دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، پولیس والے اچھے ہوتے ہیں؟ چلیں وہ اس کو چھوڑ دیں. پٹواری ٹھیک ہوتے ہیں؟ اللہ ہی خیر فرمائے. چلیں ان کو بھی رہنے دیتے ہیں. بات کر لیتے ہیں سیاستدانوں کی، وہ ٹھیک ہیں؟ ہو گیا معاملہ کی گڑبڑ. مجموعی بات کر رہا ہوں، مجموعی. چلیں آپ کہہ دیں گے جی کچھ ٹھیک بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ نا ہم نے پروموٹ کیا ایک دوسرے کے خلاف کلچر. ہر طبقے کے لوگوں نے. آپ چھوڑ دیں علماء کو، ویسے آپ عوامی مجمع میں جا کے کسی سے پوچھ لیں مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھ لیں لوگوں کے کمنٹس کتنے، یہ بھلا کیوں ہوا ہے. اور پھر یہاں مذہبی سٹیجوں پر ایک تو یہ تھا کہ، اور ہر اسٹیج پر، یہاں مذہبی سٹیج پہ آپ آ جائیں، یہاں پروموٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ. نعت خوانوں کے خلاف مہم چلائی گئی. میں بڑی شدت سے رد کرتا ہوں پیسے پہلے مانگنے والوں کا اور یہ سارا کچھ کرنے والوں کا. لیکن سوال یہ ہے کہ توہین تو نہ کریں، کسی تضحیق تو نہیں نہ کریں. آپ ہم نے بیٹھ کے توہین شروع کر دی ہے. ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں. یہ جی صرف جی مقرر ہے جی اور میں مفتی اعظم ہوں، یہ نہ کریں آپ. اگر مقرر خالی ہونا کوئی اتنی بڑی بات، تقریر کی کوئی ضرورت نہ تھی، تو پھر بتائیے نا غوث اعظم کی خواب میں آ کے مدینے والے محبوب نے کیوں کہا تھا کہ تقریر کیا کر، کیوں کہا تھا خطاب کیا کر. اور پھر حضور غوث اعظم نے جب عذر بھی پیش کیا کہ حضور میں کیسے خطاب کروں عربیوں میں اجمی، تو فرمایا منہ کھولنا، خطاب تیرا نہیں ہوگا، میں 7 دفعہ لعاب دہن دیتا ہوں، اس کے اندر طاقت میری شامل ہو جائے گی. آپ ایک دوسرے کو قبول کریں، ایک دوسرے کے بارے میں. اور یہ رویے محفلوں میں نہیں، جلسوں میں نہیں، اسپیکروں پہ نہیں. اسپیکروں پہ تو محفلوں میں تو ساری محفلیں شامل کر رہا ہوں، سیاسی بھی، سماجی بھی، فلاحی. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس میں تعریفیں نہیں ہوتی، خوش آمدیں ہوتی ہیں. تعریف وہ ہوتی ہے جو کسی کے پیچھے ہوتی ہے. تعریف وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں، آپ گاڑی میں جو آپ کومنٹس کرتے ہیں نا، وہ تعریف ہوتی ہے. سامنے تو میرا بھائی کون کسی کو برا کہہ سکتے، اتنی ضرورت ہی کوئی نہیں کسی کی، کیسے کوئی کہے گا. آپ ایک دوسرے کے بارے میں ادب کا لب و لہجہ، پیار کا انداز. اور چونکہ ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم تنہائی میں ادب کر لیتے ہیں. کسی وقت کو بندہ اکیلا ملے نا، میں نہیں پسند کرتا. الحمدللہ باوضو بیٹھا ہوں، ابھی زور پڑھ کے آؤں، میں پسند نہیں کرتا میرے کوئی ہاتھ چومے، میری طبیعت کے تقاضے کے مطابق نہیں. پتہ سارا ہے سردار مقید، اپنا مزاج نہیں، طبیعت نہیں. ویسے بھی تھوڑے بے نیاز سے لوگ ہیں، اتنا شوق ہی نہیں رکھتے. لیکن ایک صاحب نا اکثر آتے تھے تو ہاتھ چومتے تھے، لیکن جب ملنے آتے تھے، ایک دن محفل میں مل گئے تو چومے نہیں. میں کیا آج کی ہے تینوں، ہاں نا، یہ کیا رنگ ہوا کہ تو اکیلے ملے تو کو بلے بلے. اور سب لوگوں کے بیچ اگر آپ ادب کرتے ہیں تو پھر آپ کا ماحول مؤدب ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں. امت مسلمہ کے سب سے پہلے مفسر قرآن کا نام، حضور کے بعد جو مفسر قرآن ہے ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. اور نبی پاک نے انہیں دعا دی تھی علم و فضل کی. لیکن یہ بن کے نہیں بیٹھ گئے جس طرح آج کل سارے پیروں کے بچے فیض یافتہ ہوتے ہیں، علم لدنی والے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں، حضور کی دعا بھی تھی، خاندان بھی بڑا تھا. لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ حضور کی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے استاد صاحب کے پاس جا کے، یعنی حضرت زید بن ثابت کے پاس جا کے حدیثیں سیکھتے تھے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں جب میں استاد جی کے دروازے پہ جاتا تھا نا پڑھنے، تو میں نے کبھی ان کے دروازے پہ دستک نہیں دی. میں ایک کونے میں ہو کے چٹائی بچھا کے بیٹھ جاتا تھا. استاد اپنی مرضی سے باہر آتے تھے، حالانکہ میں خاندان رسول میں سے تھا، مرضی سے باہر آتے تھے. تو میں کہتے تھے حضور میں مدینے والے کی باتیں سننے آیا ہوں، 2-3 حدیثیں نہیں سنا دیتے. استاد جی گزر رہے تھے گھوڑے پہ، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے. حضرت زید بن ثابت گھوڑے پہ بیٹھے. ایک تو یہ کہ استاد نے طلب کیا، بیٹا میرا فلانا کام کر دو، طلب نہیں کیا.
استاد جی ویسے روٹین میں آ رہے ہیں، گھوڑے کی لگام تھامی ہے، سفر ہو رہا ہے، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، دوڑ کے جا کے اپنے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ، آگے آگے ان کو پتہ تھا میرا احساس کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا خو اب میں اتنا بڑا افسر ہوں تو میں کسی کی رسپیکٹ کروں تو لوگ کیا کہیں گے، اب میں کسی کو اتر کے ملوں تو لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی اس خول سے اترتے ہی نہیں۔ اقبال نے بھی تڑپ کے کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، تو نے اندر بت چھپایا ہوا ہے، تو کیا بات کرتا ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال کہنے لگے یہ بت ہیں تکبر کا، غرور کا، عہدے کا، پیسے کا، علم کا، یہ بت ہے۔ کہنے لگے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت زید بن ثابت کے گھوڑے کی لگام تھام لی شاگرد نے، تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے جناب آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں لگام تھام لیا آپ نے؟ تو کہنے لگے استاد جی ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کی عزت کرنی، ہمیں سکھایا گیا ہے۔ جناب زید بن ثابت نے جب یہ بات سنی تو گھوڑے سے نیچے اترے، وہ شاگرد تھے آپ کے، نیچے اتر کے تو اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا ادب کرنا۔ آپ جب ایک دوسرے کا ادب کریں گے تو معاشرہ ادب سے بھرے گا، پیار سے بھرے گا، وقار سے بھرے گا۔ اور کئی دفعہ آپ کی سمجھ میں نام بھی نہ آئے کہ اب یہ کیا ادب ہوا جی، یہ تو ابا جی نے رٹا ڈال دیے، یہ تو بوڑھی اماں بلا وجہ اڑ گئی ہے، تو آپ وہاں بھی ادب کریں، اللہ وہاں بھی اجر ہی عطا کرے گا۔ سمجھ میں نام بھی آئے تو پھر بھی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ کو پتہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ ادب کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، وہ تقریر ذرا اچھی کرتے تھے، تو معروف تھے کوفے میں۔ امام صاحب کی والدہ بھی انہیں بڑا پسند کرتے، تو کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام اعظم سے کہتی جاؤ وہ فلاں آدمی سے مجھے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ، تو امام صاحب کہتے اماں وہ تو میرا شاگرد ہے، میں نہ بتا دوں؟ تو اماں کہتے نہیں تو تے بال ہے نا، بچے ہیں، تینوں کی پتا ہوگا، اماں کے لیے تو بچہ ہی رہتا ہے نا، تو اس سے جا کے پوچھ کے آ، وہ صحیح بتائے گا۔ تو اب امام صاحب سمجھاتے نہیں کہ اماں اس میں سارا مجھ سے پڑھا ہے، اس کو کیا پتا، لیکن امام صاحب اس آدمی کے شاگرد کے گھر جاتے، خدا را بوڑھوں کو آپ کے پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں جتنی آپ کی ادب کی ضرورت، ان کو آپ کی دولتوں کی اتنی ضرورت نہیں جتنے آپ کے احترام کی انہیں ضرورت۔ امام صاحب اس آدمی کے اپنے شاگرد کے گھر کے دروازے پہ دستک دیتے، باہر آتے، استاد جی حکم دیتے، میں آ جاتا، فرمایا نہیں بھئی میں نے مسئلہ پوچھنا تھا، مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کہتے استاد جی آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے؟ فرمایا میری اماں نے بھیجا ہے، میری اماں نے بھیجا ہے، ماں نے بھیجا ہے، بے ادباں مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، باں جدب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ کہا جا میں آیا ہوں پوچھنے، اور کو ضروری ہے ہر وقت بندہ جیت کے وقت گزارے کہ نہیں میری مانو؟ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے سامنے ہار بھی جانا چاہیے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اوہ جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا۔ تو حضرت امام صاحب سے کہتے میری اماں نے بھیجا ہے، مسئلہ بتا، تو شاگرد کہتا استاد جی مجھے تو نہیں پتا۔ تو استاد جی پھر کہتے میں تجھے سوال کا جواب بتاتا ہوں پھر تو مجھے بتانا، میں تجھے بتاتا ہوں پھر تو مجھے بتانا، اور میں جا کے اپنی اماں کو تیرا نام لے کے بتاؤں گا، اس لیے کہ وہ تیرے نام پہ جلدی مطمئن ہو۔ آپ ادب جب کرتے ہیں، دیکھو حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت علی کا نا حضور سے بڑا پیار ہے، یہ واحد صحابی ہیں کہ شاید کتب احادیث میں ذخیرہ احادیث میں کثرت کے لحاظ سے جو فضائل کی حدیثیں ہیں وہ ان کی ہیں۔ اگرچہ درجات کے لحاظ سے جناب مولا علی شیر خدا کا عقائد کے تعلق سے چوتھا نمبر ہے فضیلت میں، لیکن فضائل کے لحاظ سے جو احادیث کی کثرت ہے، آپ علماء سے پوچھیں گے تو زیادہ ان کی فضیلت میں، اور حضور ان کے ناز اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا فرینک ہوں جی، تو پھر آپ ادب چھوڑ جائیں گے، فلانا بڑا پیار کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ بالکل، کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کو ضرورت ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کو بندہ بات کرے بے تکلف ہو، بے تکلفی میں تو تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، یا سارے پردے ہٹ جاتے ہیں وہاں تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔
کسی کے ساتھ بے تکلفی والا تعلق نہ رکھیں، جس کے ساتھ بھی رکھیں ادب والا رکھیں۔ ادب والے رشتے مضبوط رہتے ہیں، ان میں پیار رہتا ہے، وارفتگی اور ذوق رہتا ہے۔ حضرت مولا علی کے حضور ناز اٹھاتے تھے۔ حضرت مولا علی ناراض ہو کے چلے گئے تو گھر والے کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے، اب حضور ہی آئیں گے تو منائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو حضور ہی آ کے منائیں گے۔ تو یہ وہ شانوں والے غلام ہیں حضور کے جنہیں حضور خود منانے تشریف لے گئے۔ یہ خانہ کعبہ کے قریب لیٹے تھے، مٹی سارے جسم اقدس پہ پڑی ہوئی تھی۔ سرکار پہنچے اور فرمایا قم یا ابا تراب، وہ مٹی والے اٹھ جا، بس کر آ جا گھر چلیں۔ تو حضرت مولا شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنا نام کون سا پسند ہے؟ فرمایا وہی ابو تراب جو مدینے والے نے رکھ دیا۔ حضور ناز اٹھاتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہے نا، اسی لیے میرے لیے بھی علی اسی طرح ہی ہے۔ اور ایک دن تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا بھی جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ حضور پہلے ان کے کاشانہ نور کو رونق بخشتے رہے، پھر یہ حضور کے گھر میں رہے، بھائی بھی ہیں، پیار بھی ہے، ناز بھی اٹھاتے ہیں۔ میری ملت کے جوانوں، اس کے باوجود حضرت مولا علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سید عالم علیہ السلام سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا نا، اور حضور فرماتے ہیں پوچھو، ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں پوچھو جو پوچھنا۔ فرماتے ہیں میرے ادب کی یہ کیفیت تھی کہ اتنے محبت پیار کے باوجود میں کئی مہینے انتظار کرتا تھا اور حضور سے سوال نہیں پوچھتا تھا۔ اس کی بارگاہ میں آ کے باتیں کرنا اور سوال جواب کرنا اور کریم کو تکلیف دینا، میں مہینوں انتظار کرتا، میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آ جائے، کوئی اور ہی آ کے پوچھ لے، وہ پوچھے گا تو چلو میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ اس کیفیت کو قلبی کیفیت، ہمارے ہاں تو لوگوں نے نا، آپ یقین کریں، مجھے اب ڈر آتا ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے میں فلانے کی تقریر سن آیا ہوں، وہ حضور کے علم غیب پہ بات کر رہا تھا، تو مجھے پوچھنے والے پہ ڈر آتا ہے، یعنی تیرے دل میں بھی خیال آیا کہ تو حضور کا علم شریف تو لے گا؟ پتہ ہے تو کس ہستی کی بات کر رہا ہے؟ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو آ کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ کر سکتے تھے، یہ نہیں کر، پتہ ہے تو ڈسکس کس کو کر رہا ہے؟ نا غالب سے کسی نے کہا تھا تو بڑا لکھتا ہے، کوئی حضور کی نعت بھی لکھ، تو کہنے لگا 1000 بار اپنے منہ کو میں گلاب اور عطر سے دھوں تو اس قابل پھر بھی نہیں ہے کہ میں مدینے والے کا نام لے سکوں۔ اور لوگ ڈسکس کر رہے ہیں حضور کو، سرکار کی بات کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ٹی وی اینکر بیٹھ کے علماء کو سبق دیتے ہیں کہ تو نبی پاک نے تو اپنے دشمن کو معاف کیا تھا، آپ قتل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا آپ اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے، پر مولا علی نے نبی پاک کے دشمن کو معاف نہیں کیا۔ حضور نے معاف کیا ہے، پھر سیدنا عمر نے معاف نہیں کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے معاف، لوگ سمجھتے نہیں چیزوں کو۔ تو آپ جب بات آئے نا بارگاہ رسالت معاب کی، تو آپ کا دل جھکنا چاہیے، روح جھکنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں بڑی ذمہ داری سے اور بڑا سوچ بچار کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ دیکھو حدیث پڑھتے ہیں نا کوئی عالم ہمارے سامنے کہ آپ نے یہ سود کی بات پوچھی ہے، یہ طلاق کا مسئلہ، حدیث پڑھی جاتی ہے، حدیث۔ تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں جی مولانا وہ تو بات ٹھیک تھی، 1400 سال پہلے تھی، اب جو حالات ہیں، پتہ ہے آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ کتنی بڑی غلط بات کر دی، پتہ ہے آپ کو؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ دور اور تھا اور یہ دور اور ہے؟ وہ دور بھی مدینے والے کا تھا، یہ دور بھی مدینے والے کا تھا، قیامت کے بعد بھی جھنڈا رسول پاک کا ہی لہرائے گا۔ حضور کی بات آ جائے پھر آپ چپ کر جائیں، پھر آپ کہیں بھائی نہیں میری عقل میں آتی تو وہ میری عقل کا قصور ہے، باقی تسلیم کریں، آمنا و صدقنا کا مزاج پیدا کریں۔ ابھی تک میری ملت کے لوگ دلیلیں دے رہے ہیں کہ بھلا داڑھی رکھنے میں نفع ہے کہ نہ رکھنے میں نفع ہے، ابھی تک غلام تو نہیں اس طرح کرتے۔ غلاموں نے کبھی کہا ہے کہ فلانا کام، آپ نے غلام سے کہا کہ جاؤ 4 کلو چینی لے کے آؤ، تو غلام کہ نہیں آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ابھی تو ٹائم ہی نہیں، چینی تو خراب ہو جائے گی، سردی بڑی ہے، کلو منگائیں۔ غلام کہتے ہیں یہ بات، یا آپ کہنے دیتے ہیں اپنے ملازم کو یہ بات؟ ہم میں غلام حضور کے، اور ہم کہہ رہے ہیں رمضان سے نماز شروع کر دو، حج کے بعد میں نے نیک ہو جانا، وہ دیکھ لوں گا جی داڑھی ذرا کوئی تھوڑی سی مجبوریاں ہیں،
غلام کی بھی کوئی مجبوری ہوتی ہے؟ یعنی غلام بھی کبھی مجبور ہوتے؟ ان کی مجبوری ایک ہی ہوتی ہے اور وہ ان کے آقا کی ذات ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی مجبوری ان کی نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں غلام خرید کے لایا تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سونیا غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی بلائیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا سونیا جو ٹکڑا بچ گیا کھا لوں گا، غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے۔ اور میں نے کہا پہنے گا کیا، رہے گا کہاں؟ کہنے لگا حضور بس بھی کریں، آپ اشارہ کریں، جہاں رات ہوگی لیٹ جاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں نے کہا اٹھو سینے سے لا، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ او بھائی آپ کی کس طرح کی غلامی ہے؟ ختموں کی بات جو حضور نے کہہ دیا وہ عرف آخر ہے، جو نبی پاک نے پسند کر لیا وہ عرف آخر ہے، جس پر حضور کی نگاہ آ گئی بات ختم ہو گئی۔ غلام غلامی کرتا ہے، تبصرے کہانیاں نہیں سناتا، وہ تو غلامی کرتا ہے۔ زیادہ بات کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بڑے بااصول آدمی، تگڑی شخصیت، امت مسلمہ میں اور عالم انسانیت میں اتنے مضبوط اعصاب کا مالک آدمی۔ بس کیسر کسرا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی پیغام بھیجے تو عمر فرماتے ہیں دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں میرے پاس، بھاگو۔ کسی کی جرت نہیں، جس بندے کا درہ زمین پہ بھی چلے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے چھت پہ، عارف رومی کہتے ہیں چھت پہ بیٹھ کے نا تو سوئی دھاگے کے ساتھ اپنا نا کرتا سی رہے تھے۔ یہ بھی دیکھو حکمران کتنا بڑا اور خود کام کر رہے ہیں چھت پہ، تو سامنے سورج پڑ رہا ہے، پسینہ آ گیا پیشانی مبارکہ پر، تو آپ کی اہلیہ بھی چھت پہ چڑھی تو وہ عرض کرنے لگی حضور لائیں میں سی دیتی ہوں، تو فرمانے لگے تم مصروف تھی، میں نے کہا چھوٹا سا کام ہے خود ہی کر لیتا ہوں۔ یہ شان ہے حضور کے غلام۔ ہم اپنا آپ بتائیں نا تو دن نہیں گزرتا، یعنی گھر میں جا کے نا والد صاحب کئی دفعہ بہت بڑے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو میں آیا ہوں، میرا پروٹوکول ہی کوئی نہیں کیا کسی نے۔ تو سیٹھ صاحب کو باہر سیٹھ صاحب رہنا چاہیے، گھر کے اندر انہیں والد صاحب بن کے آنا چاہیے۔ کئی دفعہ پیر صاحب کا بھی دل کرتا ہے کہ میں جب گھر جاؤں تو گھر والے بھی سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کہیں قبلہ آ گئے، قبلہ آ گئے، علامہ صاحب آ گئے۔ تو یہ بات، یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ یہ سارا کچھ چھوڑ کے ہیں، گھر میں جو آپ کی حیثیت ہے آپ اس حیثیت کے مطابق آئیں، اس ترتیب کے مطابق آپ آئیں۔ حضرت عمر سوئی دھاگے سے سی رہے تھے، تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ حضور مجھے دے دیں، فرمانے لگے نہیں چھوٹا سا کام ہے، تو کہنے لگی پر اس طرح کریں یہ چہرہ اس طرف کر لیں، سورج سیدھا پڑ رہا ہے پسینہ، فرمانے لگے او خو میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر نا ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا حضرت عمر نے، فرمانے لگے او سورج تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں پہ بھی اتنی گرمی کرتا ہے؟ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے تو سورج نے اپنا رخ بدل لیا۔ اتنا تگڑا آدمی، اتنا تگڑا اور اصول کے پکے۔ مکہ شریف حج کرنے گئے تو پتہ چلا کہ ایک صاحب نے نا، سردار نے اپنی گلی میں پتھر رکھ لیے اپنی کچھ چیزیں گزارنے کے لیے، خود گزرنے کے لیے، تو لوگوں کا رستہ بند ہو گیا۔ ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، اپنی موٹر سائیکل کے لیے تھڑی ضرور بنانی ہے، تو ان سے کوئی بندہ کہنا یار گلی تانگ ہو گیا، تو کہتے میں چھڑی 6 فٹ، تو پھر نہیں تھی جوڑنی آپ نے، پھر کسی کو گزرنے ہی نہیں دینا۔ آپ نے تو ایک موٹر سائیکل گزارنی اور آپ نے اتنی تکلیف دی لوگوں کو۔ رستے کشادہ کرنا تو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ حضور نے تو روڑا اٹھانے والے کی بخشش کا اعلان فرما دیا اور آپ راستہ روک رہے ہیں، کبھی یہ کام نہیں کریں، کبھی بھی۔ میں تو میلاد منانے والوں سے بھی منت کرتا رہتا ہوں کہ میلاد شریف پہ آپ جھنڈیاں لگائیں، آپ بازار سجائیں، پر رستہ کوئی نہیں بند کرنا، اس لیے کہ رستے بند کرنا ہمارا تو کام، رستے کھولنا ہے۔ ہم تو راہ دیتے ہیں لوگوں کو، کوشش کریں، کوئی متبادل رستہ ہو تو بات الگ ہے، لیکن اگر لوگوں کی تکلیف کا احساس ہو تو یہ کام کبھی بھی نہ کریں۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی آپ نے خود بچھایا تو اٹھائیں گے بھی آپ ہی۔ اس بندے کو بلا کے اس کے ہاتھوں سے روڑے اٹھوائے، نہ تگڑا آدمی۔ لیکن پھر جب بات آتی تھی نا حضور کے ادب کی، نبی پاک کی غلامی کی، تو پھر عمر بحث نہیں کرتے تھے، پھر کہانی نہیں سناتے تھے، نہیں جی نہیں، حالات بھی تقاضے ہوتے ہیں، موقع بھی دیکھیں، معیشت کا بڑا برا حال ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا، اللہ جانے کیا ہو جائے گا، سفیر چلا گیا تو خدا جانے بھوکے مر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ماحول بن جائے گا۔ یہ بہانے بعد میں ہوتے ہیں،
یہ کہانیاں بعد میں ہوں. حضرت عمر گزر رہے تھے, مسجد نبوی شریف کے قریب ایک گلی سے گزرے تو پرنالے چلا کرتے تھے, تو پرنالے سے پانی آیا, مٹی بھی آئی. کچھ نے لکھا اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی شامل تھیں, اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ حضرت عمر کے کپڑوں پہ پڑی. مسجد کی گلی میں پرنالا اور وہ کپڑے لوگوں کے بھرے, اور بندہ ہو جناب عمر جیسا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا حال ہے حضور؟ یہ جب بھی گزرتے ہیں بارش میں تو یہی حال کرتا ہے پرنالا. حضرت عمر نے 1 منٹ لگایا, پرنالا ادھیڑ دیا, اور میں گھر والے سے کہنا کہیں اور لگائے. حضرت عمر چلے گئے. پتہ چلا بعد میں وہ گھر کس کا؟ حضرت عباس کا, حضور کے چچا کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر والوں نے کہا عمر تو پرنالا ادھیڑ گئے, لوگوں کے کپڑوں میں مٹی ڈلتی تھی, پہلے بھی شکایات تھی. تو آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں, عمر نے اتارا ہے, لگائے گا بھی عمر ہی. کہا جناب عمر فاروق لگائیں گے, یعنی سیدنا فاروق اعظم عمر آئیں گے؟ فرمایا تم دیکھنا وہ آئیں گے. جناب عباس مسجد شریف میں تشریف لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سارے دلائل اور بڑے زوردار طریقے میں سامنے رکھے. کہا نمازیوں کے کپڑے آلودہ ہوتے, میرے اپنے کپڑوں پہ پانی پڑا, آپ نے راستے میں لگا دیا ہے, کسی اور سمت بھی لگ سکتا تھا. پورے جلال میں باتیں, وہ جلال کر رہے ہیں, جناب عباس مسکرا رہے ہیں. فرمایا جتنی باتیں آپ نے کی ہیں ساری ٹھیک ہیں. اکھاڑ دیا, ٹھیک کیا, میں کب شکوہ کر رہا ہوں, صحیح کیا آپ نے, پر ایک بات تو سن لینا, میری بھی سن لینا ایک بات. کا سنائیے. حضرت عباس فرمانے لگے اے امیر المومنین, جب میں نے یہ مکان بنایا تھا نا تو حضور بھی آئے تھے, اور جب میں چھت ڈال رہا تھا تو مدینے والے موجود تھے. یہ پرنالا جو آپ نے اکھیڑا ہے یہ نبی پاک نے دست مبارک سے لگایا تھا. یہ سننے یہ لفظ کہے جناب سیدنا عباس باہر نکل گئے. وجہ موجود ہے, کپڑے آلودہ کرتا ہے, علت موجود ہے, سبب موجود ہے. اور حضرت عمر دوڑ کے جناب عباس کے پیچھے گئے, جا کے وہ پرنالا پکڑا, پھر حضرت عباس کو لیا, پھر اس جگہ پہ آیا. اتنا بڑا شخص جس کا سر کیسر و کسرا کی فوجیں نہ جھکا سکیں, مقام ادب رسول کا آیا تو عمر نے گردن جھکائی اور فرمایا عباس یہاں چڑھو میرے کندھوں پہ, اور پرنالا دوبارہ لگاؤ, تن تندور تے ہڈیاں بالن, اسی ہاں وہاں نال تپایا ہے, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, عشق پلے تھن لایا ہے, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا ہے, غلام فرید آوے میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمانے لگے یہ نا. اور وہ ایک بات اور کی درویش نے, وہ کہنے لگے ہوں نماز پڑھاں کہ میں تین ول ویکھاں, ہوں نماز پڑھاں کہ یا تین ول ویکھاں. بھئی اب علت دیکھیں, سبب دیکھیں, کپڑوں کا بھرنا دیکھیں, یا مدینے والے کی بات دیکھیں. نماز پڑھاں کہ میں تین ول ویکھاں, میں نے کعبہ بھول گیا, یا بھول گئی یعنی سب سوم صلاتاں ایک کو یار دا فکر پہ آئے. بھائی ادب رسول کی جب بات آئے تو آپ نے عہدہ نہیں دیکھنا, پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں دیکھ لی, ایم فل کا مقالہ نہیں دیکھنا, آپ نے اپنا سٹیٹس نہیں دیکھنا, مدینے والے کی شان دیکھنی. آداب رسالت معاب کے معاملے میں اپنے آپ کو غیرت مند کریں, اپنے لب و لہجے کو حسین کریں, اپنے انداز زندگی کو مضبوط کریں. پتہ کیا ہوا ہے, میں نے بات شروع